تو ایک چھوٹی بہت مختصر سی بات سے آغاز کرتے ہیں. کوئی بندہ ہو, اس کی کوئی ایک چیز لے لیتے, کچھ لے لیں, چلیں دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت, چلیں اس کا تھوک لے لیں, کسی بھی آدمی کا تھوک لے لیں. تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تھوک سمجھتے ہیں نا, منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوک کہتے ہیں, اس کو لعاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, وکیل صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, کسی کا تھوک اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, اگر گلاس کے اندر میں تھوک دوں کوئی نہیں پیے گا, اور پینا بھی نہیں چاہیے. اسلام کے اندر بھکتی ہے, اندھ بھکتی نہیں. اسلام میں ہم بھکت ہیں لیکن اندھ بھکت نہیں ہیں. اسلام آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. جو مذہب نماز میں آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آتی ہے میری بات آپ کو؟ جو مذہب, آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں, مفتیوں سے, آپ نماز میں آنکھ بند نہیں کر سکتے. نماز میں آنکھ, سنت یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کے پڑھو. جو مذہب عبادت آنکھ کھول کر کرنے کا حکم دیتا ہو, وہ تجارت میں آنکھ کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ وہ عقیدت میں آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے یہاں بھکتی تو اگر کوئی پیر صاحب یا مولانا صاحب گلاس میں تھوک دے تو اچھی بات ہے, لیکن تھوک دے ہم نہیں پیتے ہیں, کیونکہ تھوک اچھی چیز, تھوک کسی کا بھی ہو اس میں جراثیم ہوں گے. سچی بات ہے. یہ دیکھیے, یہ جو ممبر ہے نا, یہاں 2 اور 2 4, 2 اور 2 3 اور 5 نہیں ہے. یہاں 3 5 نہیں کرتے, اور جو 3 5 کرتا ہے اس کو یہاں بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا. ہاں, یہاں 3 5 کرنے والے کی جگہ یہاں 2 اور 2 4 والے کی جگہ ہے. گنتی بھی 4 ہے, اور ہمارے یار بھی 4 ہیں, حضور کے یار بھی 4 ہیں. ہم 4 یاروں کے ماننے والے ہیں. بہرحال عرس کی تقریب ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ بات سمجھیں کہ اگر کوئی پھونک دے تو اچھی بات ہے. پھونکنے میں دم ہے اور تھوکنے میں بیماری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تھوک. اسی لیے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے تھوکنا منع ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی کی طرح ہیں, وہ مولویوں کو بھی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو بھی, وہ بھی نہیں تھوک سکتے, کوئی نہیں تھوک سکتا. تھوک ہے. بچے بھی ہمارا تھوک پسند نہیں کرتے, بلکہ تقریر میں بھی بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. کبھی تھوک نکلنے لگے نا تو لوگ گھن کرتے ہیں. تھوکنے سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے, لوگ تھوکنے میں بھی گھن کرتے. کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. زندہ قوموں کی علامت ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو برا ہے وہ برا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن اب آئیے, سب کے تھوک کا آپ نے ذکر سن لیا. تھوک مطلب بیماری ہے, تھوک مطلب جراثیم, تھوک مطلب بدبو, تھوک مطلب نقصان, یہ آپ نے سن لیا. لیکن اب آئیے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جو لعاب ہے, اور لعاب ہے, ایک لعاب رسول ہے, یعنی تھوک ایک لعاب رسول ہے, اس کے کام کتنے ہیں اب ذرا اندازہ کیجئے. عاشورہ کے دن عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی, یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں, ان بچوں کو دودھ کیسے پلائیں, اس لیے کہ دن بھر اگر ان کو دودھ پلائیں گے تو ہمارے روزے کا کیا. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, اپنے منہ سے لعاب نکال کے جس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے. صبح کو جس بچے کے منہ میں لعاب چلا گیا, شام تک وہ بچہ دودھ کے لیے روتا نہیں تھا, اس کو بھوک نہیں لگتی تھی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہے. اب اندازہ کریں, یہی لعاب اگر بچوں کے منہ میں جا رہا ہے تو شام تک ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. یہی لعاب اگر کھاری کنویں میں جا رہا ہے تو کھاری کنویں میٹھے ہو رہے ہیں. اور کیسے میٹھے ہو رہے ہیں؟ ایک بار لعاب ڈالا تو قیامت تک کے کنواں میٹھا ہو گیا, اس کا کھارا پانی دودھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا. ارے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا, جا کے مدینہ منورہ کے کنووں کا پانی پیو, اب بھی وہ کنووں کے اندر وہ لذت ہے. خدا کی عزت کی قسم, میٹھے سے میٹھے پانی میں وہ لذت نہیں ملتی جو لعاب ملے ہوئے کنووں کے اندر لذت ملا کرتی ہے. ایک الگ ہی تاثیر ہے, ایک الگ ہی لذت ہے. پھر اس کے بعد صرف کھاری کنویں میٹھے نہیں ہوتے, بلکہ سوکھے کنویں میں پانی ڈال دیا, سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا جائے تو وہ کنواں جو ہے پانی سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھ رہے لعاب کا کام. اس کے بعد اندازہ فرمائے, حضرت قتادہ کی آنکھ میں
کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر آ گیا تو قتادہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر آئے. یا رسول اللہ میری آنکھیں نکل گئی. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا اور لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا, اور آنکھ میں لگانے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا. قتادہ کہتے خدا کی عزت کی قسم, جو آنکھ میری پیدائشی تھی اس سے زیادہ روشنی اللہ نے اس آنکھ میں عطا فرمائی جو نبی کے لعاب کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اندازہ کرے یہ لعاب رسول ہے. کنویں میں ڈالا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا, سوکھے میں ڈالا تو پانی آ گیا, قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا. اس کے بعد اب آ جائیے, اللہ اکبر, خیبر, اللہ اکبر, خیبر کا دن ہے. فوج جاتی ہے واپس آتی ہے, جاتی واپس آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر جو ہے خیبر فتح ہوگا. یہ خیبر سب بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں ظالم یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو خبر نہیں. نبی کل کی خبر دے رہے ہیں, کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا. اندازہ فرمائے یعنی نبی کل کی خبر دے رہے ہیں. یاد رکھنا قرآن نے جو کہا کل کی بات کسی کو نہیں معلوم. سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں بالکل سچ ہے, اگر اللہ نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا, اور اگر اللہ بتا دے تو پھر سب کو پتا چل جاتا ہے. خدا کے اذن سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے. اسے علم عطائی کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے کل جھنڈا اس کو دو. میں ابھی خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف میں نبی کے لعاب کی برکت بنا. کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو. وہ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا. کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. اب سب لوگ پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا, کیونکہ کل جھنڈا جس کو ملے گا اس کو بہت ڈگریاں ملے گی. نمبر 1 اس کو کرار کی ڈگری ملے گی, فاتح خیبر ہونے کی ڈگری ملے گی. 3 وہ محبوب خدا و رسول ہے. 4 محب خدا و رسول ہے. کتنی سب لوگ انتظار کر. صبح ہوئی تو کچھ لوگ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور مجھے دیکھ کر کے کہیں, لیکن حضور کی عادت تھی حضور منہ دیکھ کر ذمہ داری نہیں دیتے تھے. حضور تو جس کو جو بھی کام دیتے تھے اللہ کے حکم سے دیتے تھے. حضور نے کوئی کام چہرہ دیکھ کر کے نہیں کیا, اللہ کا ہر کام ان کا اللہ کے حکم. وہ تو بولتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ جو کچھ کہتے خدا کا فرمان کہتے. غور سے سننا, اب حضور نے سب کو دیکھا کیونکہ حکم ربی ہے. سب کو دیکھا, سب کھڑے ہیں, ایک نہیں ہے. اگر مجھے پانی کی پیاس لگی نہیں ہے سمجھانے کے, تو پانی کی پیاس جو سامنے ہوگا, جو قریبی بچہ ہوگا, اے بیٹا پانی پلاؤ, ہے نا. کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی, بیٹا یہ لا. جو سامنے ہوتا ہے کام اس کو بولا جاتا ہے. مگر یہ حضور ہیں. بھائی میں چہرہ دیکھ کے کام بول رہا ہوں نا, تو جو قریب ہوگا اس کو بولوں گا, جو سامنے ہوگا اس کو بولوں گا. لیکن حضور ہے, وہاں چہرہ نہیں دیکھنا, وہاں اللہ کے حکم پہ سب کام. یہ بھی یاد رکھنا, اگر علی کو جھنڈا دے رہے مولا علی کو اللہ کے حکم سے, اور ابو بکر کو مسلح دے رہے تو اللہ کے حکم سے. اسی لیے جس علی کو خیبر کا جھنڈا دیا آج تک کوئی چھین نہ سکا, تو جب علی سے جھنڈا نہیں چھین سکتے تو ابو بکر سے مسلح کیسے چھین سکتے. یاد رکھنا, دیا وہاں بھی اللہ کا حکم ہے, یہاں بھی اللہ کا حکم ہے. اور یہ دونوں چٹر ہیں. یہ دونوں چٹر جو کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے مسلح چھین لیں گے, چٹر ہے. وہ کہتے ہیں خیبر والے سے جھنڈا چھین لیں گے. ارے نہ یہ چھین پاؤ گے, نہ نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں چھین سکتے. نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں. تم دونوں چٹر ہو, لیکن ہم اہل سنت ہے, جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں, مسلح والے کو بھی مانتے ہیں. جس کے کندھوں پہ نبی سوار ہوئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اس مولا علی کو بھی مانتے ہیں. ہجرت کی رات جس کے ساتھ گئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو بستر پہ سلا گئے اس کو بھی مانتے ہیں. ہمارا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. بہرحال بات آ گئی. عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد این علی, علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا حضور وہ بیمار ہے. بھائی انسان بیمار ہو تو آدمی کام چلا لیتا ہے, اور ٹھیک ہے وہ بیمار ہے تو کوئی اور, لیکن یہ ہم ہیں. اگر اللہ نہ کرے آج امین القادری بیمار پڑ جاتا تو آپ کا جلسہ کینسل ہوتا؟ نہیں کینسل ہوتا. جلسے والے کسی اور مقرر کا انتظام کرے, تو نہ صحیح کوئی اور ہے.
لیکن یہ حضور ہیں. ہم بیمار آدمی کی وجہ سے آدمی تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن حضور سے کہا نا یا رسول اللہ علی بیمار ہے، کیا ہوا؟ اب بیماری بھی ایسی ہے کہ کام نہیں ہو سکتا کچھ. بھئی بخار ہو تو بھی آدمی کچھ لنگڑ کسی بھی اعتبار سے چلتے پھرتے گرتے پڑتے کام کر لیتا ہے، بخار ہو. لیکن بیماری کیا ہے؟ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے. آنکھ آئی ہے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں آنکھ آنے کو؟ آنکھ آئی کہتے ہیں. آنکھ آئی سمجھ گئے نا؟ وہ بہت بہت دکھتی آنکھیں، بہت دکھتی. آنکھ آئی ہے، آنکھ کھلتی نہیں، وہ آنکھ آئی ہے. لوگ آقا نے بلاؤ اس کو. لوگ مولا علی کو سہارا دے کر لائے، جو علی ہم سب کا سہارا ہے. آنکھ نہیں کھل رہی تھی، ان کو لے کر کے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس کی حضور میری آنکھ آئی ہے. سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا لعاب نکالا، مولا علی کی آنکھ میں لگا دیا. نبی کا لعاب جب آنکھ میں لگا اسی وقت آنکھیں کھل گئی. اور مولا مشکل کشا فرماتے جس دن سے نبی نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا ہے اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ اپنے نبی کے لعاب کا اثر ہے. میں ایک لعاب کی بات کر رہا ہوں. اب یہی لعاب سن لیجئے، یہی لعاب حضرت جابر کے گھر کے کھانے میں پڑ جائے. سبحان اللہ. سنا ہے آپ؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ بات؟ نبی کے لعاب مختصر پڑھتا ہوں 2 منٹ کے اندر، پھر بات ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ خندق کا موقع ہے. بھئی عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کتنے لوگ تھک گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو جو تھکے ہیں، اور جو نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جلدی ہی پڑھ رہا ہوں، ٹائم کا مجھے خیال ہے، مجھے جانا بھی ہے، وقت پہ پہنچنا بھی ہے. شاید 5 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے. تو بس زیادہ نہیں، تھوڑی سی بات میں سمیٹنے لگا ہوں. بات کوئی پھیلانے سے پہلے سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ خندق کا موقع ہے. یہ بات میرے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور وہ قائد ہیں، ہمارا قائد، ہمارا نبی وہ قائد ہے جس نے صرف ہاتھ نہیں چمائے نا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے خندق کھودی ہے. ہاں، جب یہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس، بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے خندق بھی کھودی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی نے دین کے لیے خندق جو کھودی ہے نا، جو خندق کھود رہے تھے مکے کے دشمن جو ہے مدینہ منورہ کو اور اسلام کو مٹانے آئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ 3 طرف سے تو پہاڑ ہے، ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، تو اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خندق کھودیں گے. تو رسول اللہ نے جن لوگوں کو خندق دی تھی صحابہ کو کھودنے کے لیے، جتنا دوسروں کو دیا تھا اس کے ڈبل حضور نے اپنے پاس رکھا تھا کھودنے کے لیے. جبکہ اپنا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کام ہم دوسروں کو دیتے ہیں. جیسے آپ برا مت ماننا، میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں اور صحیح بھی نہیں ہوگا. ایسے اگر یہ جلسے کا ٹینٹ بن رہا ہے اور میں اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو کام آپ لوگ کریں گے، میں نہیں کروں گا. میں سید صاحب ہوں، یہ مولانا صاحب ہیں، نہ سید صاحب کریں گے نہ مولانا صاحب کریں گے. کام کون کرے گا؟ پبلک کرے گی. ایسی ہے نا، ایسی ہوتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ہم لوگ کبھی جھاڑو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم مولانا لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ کام نہیں کرتے. لیکن ہمارے آقا وہ قائد ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام صحابہ کو دیا تھا دین کے لیے وہ خود کیا. بلکہ اس میں ایک بات ایڈ کر دوں، کیسے تھے میرے آقا؟ بہت ظلم کیا ہم نے، نہ اپنے بچوں کو نبی کو بتایا نہ اپنی نسلوں کو نبی کو بتایا. آج جو رونا رونے نا کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، یہ ہانڈی ہمارے سر پھوٹنا ہے قیامت کے دن. تم نے نبی بتایا ہی نہیں. اگر نبی بتا دیا ہوتا کوئی مرتد نہیں ہوتا. ہم نے نبی نہیں بتایا. بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی کی سیرت بیان نہیں کی. غیبن شاہ، ننگے شاہ، دھڑنگے شاہ، گلی کا پیر، دلی کا پیر، ہم نے جھوٹی بہت ساری کرامتیں گڑھ کے تو لوگوں کو بتائی، نبی کی سیرت نہیں بتائی. نبی کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں ہیں، وہ نہیں پڑھ کے سنایا. جس پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ عرس میں جائیں گے، عرس غیبن شاہ کا. غیبن شاہ کوئی خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، جس ولی کا کوئی نام نہیں پتہ چلتا ہم اس کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے ہیں. اور اس کے شان میں ہمیں ہر عرس میں کوئی نہ کوئی کرامت پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھیں گے تو آئندہ سال مجھے بلائے گا کون؟ تو ہم ان کی کرامتیں گڑھ کے پڑھتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا
کہ گڑھ کے کسی کی کرامت بیان کرنے کی بجائے جو نبی کے معجزات ان کی سیرت پہلے سے موجود ہے وہ بتا دیتے. میرے بھائی ہمیں کیا ملے گا کرامت گڑھنے سے, ہے نا؟ ہم نے سب کی بیان کی نا, ہم نے گلی کا پیر بیان کیا, ننگے دھڑنگے پتہ نہیں کون کیا تھا سب کچھ بیان کیا, نبی کی سیرت بیان کی. کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے, عشق رسول کے ٹھیکیدار ہو. لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے. نبی کے بارے میں تمہیں پتہ کیا ہے؟ حضور کی بیویاں کتنی کچھ پتہ ہے؟ حضور کی امی جان کی سیرت کیا ہے کچھ پتہ ہے؟ حضور کی امی جان کس عمر میں دنیا سے گئی کچھ پتہ ہے؟ حضور کے ابو جان دنیا سے کس عمر میں گئے کچھ پتہ ہے؟ جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ. پھر کیسے عاشق رسول ہو سکتے؟ کرکٹر کا پورا خاندان جانتے ہو, نبی کا خاندان نہیں جانتے. جس کی کرکٹ دیکھتے ہو اس کے بارے میں نالج ہے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, تو قوم مرتد نہیں ہوگی؟ بتائیے کیا جانتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ تو ہمیں نبی کے بارے میں جاننا ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, عرس ہو نا عرس, تو ہم مقرر کو کہیں یار کرامت کسی کی بیان کرنے سے بہتر ہے ہمیں نبی کی سیرت سناؤ, ہمیں نبی کا معجزہ سناؤ, ہمیں نبی کا حسن سناؤ. ہاں یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر امین القادری کی کوئی شان بیان کرتا ہے اس کو بولو چپ, امین القادری کو ماننا میرے لیے ایمان نہیں ہے, جس کو ماننا میرے لیے ایمان ہے اس کی شان بیان کر. یہ بات ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ بھی جس کا کھا رہے اس سے غداری کر رہے ہو, یہ بات ایک بہت معافی کے ساتھ کر رہا ہوں. اور برا لگے تو برا ماننا, آئندہ ہم نہیں آئیں گے آپ کی بستی میں, آپ کی یو پی میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر سچی ہے تو قیامت کو دل و دماغ میں سما کر کے بتاؤ میرے بھائیوں, اگر یہاں نبی کا ذکر ہوگا, نبی کی نعت پڑھی جائے گی, تمہاری زبان پہ سبحان اللہ نہیں آئے گا. نہ شاعر کو محنت کرنا پڑے گی, ارے بول یہ کر وہ کر, اور اگر تمہارے پیر کا نام آئے گا تو تم پیسے اڑاؤ گے. بتاؤ نبی سے زیادہ پیر کو مان رہے ہو؟ یہ شرک پھر رسالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتائیے. میں غلطی کر رہا ہوں میرے علماء, اگر میں کوئی نئی اصطلاح کا مجید نہیں ہوں, لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا پیر کتنا ہی بڑا ہو, نبی کی نالین سے جو ذرہ لگا تھا نا, میرا پیر اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. میرا پیر میرے لیے محترم ہے, میں اس کا نام بغیر وضو نہیں لیتا, لوں گا بھی نہیں, مگر نبی ہیں. میرے امام کہتے ہیں ہم تو امام احمد رضا کے فکر کے وارث ہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یہ غوث پاک کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے. غریب نواز کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے. ارے مولا علی کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد, میں نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. یہ صدیق اکبر کے نبی کے غلام ہے. فاروق اعظم کیا ہے؟ جب یہ صحابہ نبی کے غلام ہے تو میری اور میرے اور ہمارے دور کے لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ لیکن تم لوگ ناخلف ہو, تم لوگ نبی سے کہیں نہ کہیں جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ دور ہو رہے ہو, کہ تمہارے پیر کا ذکر آتا ہے تو تم اچھل جاتے ہو, اور نبی کا ذکر آتا ہے مجمع ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. تو یہ شاعر کیا کرے گا؟ جب اس کو کمانا ہی ہے تو وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ وہ تمہارے پیر کا ذکر کرے گا. اگر پیر کی کوئی شان نہیں بھی ہے تو وہ گڑ گڑ کے بیان کرے گا. اس کو معلوم ہے آئندہ سال جلسے میں آنا ہے تو ان کو جو پسند ہے. لیکن بتاؤ کلمہ تم نے کس کا پڑھا؟ بھائی پیر سے محبت کرو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, سب سے محبت کرو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا میرا فیصلہ سن لو, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اس لیے ہم سنیوں کی محفل میں وہی مزاج واپس لانا ہوگا جو امام احمد رضا کے دور میں تھا, جو غوث اعظم کے دور میں تھا, جو غریب نواز کے دور میں تھا. کسی کا بھی ذکر ہو تو ہم اس کو دعوت دیں گے, لیکن جب نبی کا ذکر ہو تو نبی کے ذکر سے ہماری محفلیں زندہ ہو جانا چاہیے, نبی کے ذکر پہ ہمیں قربان ہو جانا چاہیے. ہمارے امام نے ہمیں یہ دیا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. سب کی عزت سب کی عزت کرو, سب کی تعظیم کرو, لیکن یہ مزاج بدل رہا ہے جلسوں کا کہ پیر کا نام آتا ہے تو تم اچھلتے ہو. اچھلو بالکل, لیکن سب سے بڑا پیر ہمارا کون ہے؟
मुस्तफ़ा, सबसे बड़ा पीर हमारा मुस्तफ़ा जान रहमत है, सबसे बड़े पीर हमारे नबी हैं मुस्तफ़ा। हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। चले बात दूर निकल गई, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, हुजूर कैसे, सुन लीजिए। एक मर्तबा एक जंग का मौका है, मैंने बताया ना मौलाना हम लोग काम नहीं करते, छोटे मोटे काम आपको सौंपते हैं। हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे, एक जंग का मौका है, जंग के मौके पे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा अबू बकर तुम ये कर लो, उमर तुम ये कर लो, उस्मान तुम ये कर लो, अली तुम ये कर लो, सात ये करो, सईद ये करो, तलहा ये करो, जुबैर ये करो, खालिद ये करो, अबू ज़र ये करो, सलमान ये करो, मिक़दाद ये करो, बिलाल ये करो। सबको हुजूर अलैहि सलाम ने अलग अलग काम दे दिया। और सहाबा कहते हैं हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो, हमें हुजूर नज़र नहीं आए। ध्यान, तवज्जो है आपकी, बट गई तवज्जो, तवज्जो है आपकी, मेरी तरफ तवज्जो है। जिक्र उसका कर रहा हूँ जो सब पीरों का पीर है, जो अली मुर्तज़ा का भी पीर है, जो जिब्रील अमीन का भी पीर है, जो सिद्दीक अकबर का भी पीर है। और याद रखना तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरा मदा खां हर रसूल व वली है। सुन लीजिए, तो सुनिए, साहबा कहते हैं हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी, हम अपने अपने काम में लग गए, हम अपने अपने काम में लगे। थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखकर हुजूर आ रहे हैं। हम तड़प गए, हम तड़प गए। हुजूर आपने हमें कह दिया होता, आका ने फरमाया भाई सबको मैंने काम बांट दिया, एक काम बचा था और मैं बचा था, तो मैं कोई मुमताज शान वाला बनकर बैठने से बेहतर है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं बंदों की तरह जीना चाहता हूं, ये काम मेरे हिस्से का मैंने कर दिया। देखिए हुजूर हैं, लकड़ी का गट्ठा दीन के लिए सर पे रख के ला रहे हैं, और हुजूर खंदक भी खोद रहे हैं। बस इसी पे बात अब पूरी होनी है, शायद तवज्जो कर लें। हुजूर ने खंदक भी खोदी, जितना सहाबा को दिया ना टुकड़ा, उससे डबल हुजूर ने खुद दिया खंदक खोदने। लुआब, हुजूर का लुआब बयान करने लगा हूं, उसी में बात पूरी करने लगा हूं। हुजूर खंदक खोदने। अब यहाँ एक जुमला कह दूंगा, बहनों की भी तवज्जो चाहते हुए। ये जो नमाज नहीं पढ़ते हो ना, मस्जिद वीरान करते हो, दाढ़ियाँ मुड़ा के गट्टों में फेंकवाते हो, औरतों को पाप की नज़र से देखते हो, गंदी फिल्में देखते हो, माँ बाप पे जुल्म करते हो, दीन पे अमल नहीं करते, कभी ये भी सोचा करो कि ये जो दीन मेरे घर तक पहुँचा है, ये मेरे नबी की मेहनत है, ये मेरे नबी की मेहनत है। कितनी मेहनत, इस दीन के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी। खंदक किसकी क्या मेहनत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नबी और सहाबा और अहले बैत की ये मेहनत है। उन्होंने खंदक खोदी, खंदक। और खंदक कब खोदी है, खंदक कब खोदी है? कई कई दिन पेट पे पत्थर बांध के भूखे रह के खंदक खोदी। रसूलुल्लाह अपने हाथ से खंदक खोद रहे। जब कभी आपका दिल चाहे ना गुनाह करने के लिए, गुनाह करने, तो कभी सोचना मैं कैसे गुनाह कर लूं, क्योंकि इस दीन को मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने खंदक खोदी। कभी हम लोगों ने खोदी खंदक? नहीं। कभी दीन के नाम पे हमने पत्थर भी उठाया? मस्जिद बनाते हैं ना भाई तो मजदूर लगा के बनाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी हैं। कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, इश्क़ मुस्तफ़ा के दावेदारों, आज अगर दीन को तुमने पीठ के पीछे डाला है, तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही है, तुम्हारे घर की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहन के फिर रही है, तुम गंदी गंदी फिल्में, गंदी पिक्चरें, ज़िना के मनाजिर जो देखते हो ना, अल्लाह पूछेगा मेरे महबूब ने इसी दिन के लिए खंदक खोदी थी कि वो दीन की इशाअत के लिए मेहनत करेंगे और तू दीन को पीठ के पीछे डालेगा? क्या जवाब दोगे? आशिके रसूल का चोला पहनकर नबी के दिल को अजियत पहुंचाते हो, शर्म नहीं आती? कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे? कभी सोचा? हुजूर ने खंदक खोदी, खंदक, और पेट भर कर नहीं, कई दिन के भूखे। सुनिए, हुजूर के लुआब की बात आ गई तो सुन ही लीजिए। एक सहाबी को इतनी भूख लगी कि उन्होंने कमर का बैलेंस बराबर रखने के लिए एक पत्थर पेट पे बांधा और खंदक खोदने लगे। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अल्लाह के रसूल के पास आए और ज़बान से कुछ कहने की बजाय अपने पेट से कपड़ा हटाया और बताया, हुजूर
مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے، لیکن صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا۔ جب اس صحابی نے رسول اللہ کو اپنے پیٹ کا پتھر بتایا، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ تاکہ کمر کا بیلنس رہے، اور 1 2 3 دن بھوکے رہنے سے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھنا پڑتا۔ بہت دنوں کی بھوک ہو جاتی ہے نا تو کمر لپ لپانے لگتی ہے، تو آدمی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے تاکہ کمر سلامت رہے۔ صحابی رسول کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا۔ جب انہوں نے نبی کو اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا تو اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ تو جب کونین کے مالک بادشاہ کونین نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، اور کونین کے مالک مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر 2 2 پتھر تھے۔ حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ بتائیں حضور کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، اور اتنے دن کے بھوکے رہ کے حضور اللہ کے دین کے لیے خندق کھود رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ منظر حضرت جابر نے دیکھا، تڑپ گئے، سرکار جابر تڑپ گئے، گھر گئے دوڑے دوڑے، بیوی سے کہا دیکھو میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں تڑپ گیا ہوں۔ کیا دیکھا؟ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، کئی دن سے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر تم اجازت دو میں حضور کو دعوت دے دوں، حضور کو اپنے گھر بلا لوں، دعوت دے دوں۔ بیوی نے کہا ہاں ہاں ہمارے گھر میں ایک بکری ہے نا، ہم ذبح کر دیں گے نبی کے نام پہ، لیکن دیکھو ایک ہی بکری ہے اور آدھا سیر جو ہے، ہم صرف نبی کو کھلا سکتے ہیں، نبی کے سوا ہم کسی کو نہیں کھلا پائیں گے۔ تو حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو گے؟ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں نا، حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو؟ کہ کیسے؟ حضور کے کان میں کہنا حضور آپ کو دعوت ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا۔ حضرت جابر آئے، حضور کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ پہ پتھر دیکھا۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے نا، ہم ایک دن میں 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کھاتے ہیں نا، 4 بار پیٹ بھر کے کھا کے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ جلسے والا دین نہیں ہے بھائی، بھاشن دیا، راشن لیا اور گھر چلے گئے، یہ جلسے والا دین۔ اللہ کے رسول نے خندق کھود کے دین آپ تک مجھ تک پہنچایا۔ حضور کی بہت محنتیں، حضور کا پسینہ بہا ہے، حضور کا خون بہا ہے، حضور کا خون سر سے لے کر نالین تک آیا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین کی عزت کرو۔ قیامت کے دن حضور کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر حضور کے سامنے گئے نا اور حضور نے منہ پھیر لیا، او دجال جھوٹے، میں نے تو محنت کر کے خون بہا بہا کر، پسینہ بہا بہا کر تیرے دیہات تک میرا اسلام پہنچایا تھا، تو اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، تو 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر کل قیامت کے دن حضور نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کس کی چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ حضور کو اپنا دین بہت پسند ہے، حضور نے اس دین کے لیے بہت محنت کی ہے، حضور نے بہت محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر آتے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک بکری اور آدھا سیر جو ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، حضور چلیے آج دعوت آج قبول کر لیجئے، آپ دعوت قبول کیجئے یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا تم دعوت، مگر حضور آپ کو اکیلے کو دعوت ہے، میں کسی اور کو نہیں کھلا سکتا کیونکہ میں غریب آدمی، میرے پاس آج زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، آقا بھائی اگر کوئی بندہ اتنا کہہ دے کہ آپ کو اکیلے کو دعوت ہے اور میں بھوکا ہوں، اور اتنا بھوکا ہوں کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہیں، کیا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے نا؟ یہ حضور ہیں، حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کہا او خندق والو مبارک ہو مبارک ہو۔ سب لوگوں نے حضور کی طرف کام چھوڑ کے توجہ کی، تم سب کو جابر کے گھر آج دعوت ہے، آج تمہاری بھوک کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ حضرت جابر اور پورے لشکر میں نبی اعلان فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گئے، بیوی کا غضب ہوا، کیا ہوا؟ ارے حضور نے پورے لشکر کو اعلان، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا
کہ حضور کو اکیلے دعوت دینا آپ نے سنا نہیں؟ تو بیوی کا رہے میں نے حضور کو اکیلے ہی کوئی دعوت دیا، لیکن اب وہ بیوی بھی کیسی بیوی تھی، سبحان اللہ. میری بہنیں کچھ دین نہیں جانتی، اس بیوی کا حال دیکھو. حضرت جابر نے کہا میں نے حضور کو اکیلے ہی دعوت دیا. کہا حضور نے پورے لشکر کو دیا. کہا اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضور کو ہم نے دعوت دی ہے، حضور کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے. لشکر کو نبی نے دعوت دی ہے، لشکر کو کھلانا نبی کی ذمہ داری ہے. بس اپنا کام ہو گیا. اپنا دیکھو یقین کتنا تھا اس خاتون کو. آقا نے فرمایا جابر ادھر آؤ، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی مت کھولنا اور روٹی پکانا شروع مت کرنا، میرے آنے کے بعد ہی کرنا. اتنا بڑا واقعہ صرف 2 جملوں کے لیے میں نے پڑھا ہے، سننا. اب حضور آ کے بیٹھ گئے. جابر نے کہا حضور کھا لیجیے گا. نہ، 10 15 کو بلاتے جاؤ اور وہ لوگ کھلاتے جاؤ. کرنا کیا ہے، یہ لعاب ہانڈی میں ڈالا، یہ لعاب آٹے میں ڈالا، کہا نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، نکالتے جاؤ کھلاتے. 1 بکری اور آدھا سیر جو اور سارا لشکر کھا گیا. حضور بیٹھے، حضور نے نہیں کھایا. روٹیاں پک رہی ہے، صحابیات روٹیاں پکا رہی ہے، کھلا رہی ہے. لشکر اور بھی کتنے دن کے بھوکے صحابہ. اور اب جب جنگجو لوگ کھا رہے ہیں تو پھر جنگجو لوگ بھی پھر اپنے انداز سے کھاتے ہیں نا. سبحان اللہ. کتنا کھایا، سب کھا لیا. جب سب کھا چکے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانے کے لیے بیٹھے. حضرت جابر کہتے ہیں ہانڈی ہم نے دیکھی تو ہم فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ جب پکانے کے لیے رکھی تھی تو زیادہ تھی یا کھلانے کے بعد زیادہ ہو گئی.